وسلم۔ مسلمانوں، میں کچھ شادی کے تعلق سے بات کروں گا اور کچھ نماز کے تعلق سے بات کروں گا، آپ لوگ بغور سماعت کیجیے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ، یعنی تمہیں جو پسند آئے عورتوں میں سے، مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، مثنا یعنی 2 سے شادی کرو، چاہتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور اگر چاہیں تو 3 سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو 4 سے بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے۔ یکمل صحیح کر یارو کا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس کی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ ہم 2 کا خرچہ اٹھا پائیں گے کہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ شادی ایک سنت ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے۔ جن کی شادیاں ہو جایا کرتی ہیں، پتہ ہے میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے، جو شادی سے پہلے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شادی کے بعد بہت سدھر جاتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہو شادی کرنے کی تو شادی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تم میں جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، خرچہ خرابہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ طاقت ہے آپ کے پاس، استطاعت ہے آپ کے پاس، ایک اللہ کی مخلوق کا خرچہ اٹھانے کا آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور آپ نکاح کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور آپ مخلوق خدا کی اپنے اوپر ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کا بھی سب کچھ پورا کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے مسلمان۔ اور اگر طاقت نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں۔ اسلام نے کہیں بھی، دین نے کہیں بھی آپ کو اکیلا تنے تنہا نہیں چھوڑا۔ اب ایسا نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ ثواب کا حقدار نہیں، اسے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، کیونکہ یہ روزہ شہوت نفسانی کو توڑ دیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذمہ داری سے بھاگتے ہیں کہ ابھی شادی ہو جائے گی، ذمہ داری آ جائے گی، پھر ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ابھی ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن جب ان کی زندگی کی گہرائی میں آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے گناہوں سے وہ ملوث ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے وہ نکاح کرتے ہیں، تو اسی نکاح کی برکت سے ان کے رزق میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں کسی کا تجربہ نہیں بتا رہا ہوں مسلمانوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو میرے اوپر گزرا۔ جب میری شادی لگی تھی، جب دن پڑ گیا تھا، تو پہلے تو پڑھنے کے بعد میرا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں کہیں پڑھاؤں گا، کچھ بزنس وغیرہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن مسبب الاسباب ہے اللہ۔ بے شک۔ آپ اگر پیچھے ہٹنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دے گا، آپ گھوم گھما کے ادھر ہی آ جائیں گے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، جس چیز سے بھاگتے ہیں، دوری کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ نہ چاہے گا تو ویسا نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ جب شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو پتہ ہے میں نہیں کہیں پڑھاتا تھا، کچھ کماتا بھی نہیں تھا، تو مجھے فون آیا تم فلاں جگہ جاؤ، تمہیں وہاں پڑھانے جانا ہے۔
صرف تاریخ پکی ہوئی تھی مسلمانوں، اور 5,000 روپے پہ گیا تھا. اور جب شادی کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، پھر 1,000 روپے بڑھ گیا، 6,000 روپیہ ہو گیا. زیادہ دن کا وقفہ نہیں گزرا تھا. اس درمیان تقریباً میرے خیال سے 2 مہینہ یا 1.5 مہینہ بعد 1,000 پھر بڑھ گیا. اس کے بعد تو خیر یہ میری تنخواہ تھی. اس کے بعد جب شادی ہو گئی اور جب بیوی کے پیٹ میں بچہ پلنے لگا، اس کے رحم میں نطفہ پہنچ گیا، پھر اللہ نے سبب بنا دیا، سائڈ سے کچھ انکم ملنے لگا، تو 6 سے 7 بڑھ گئی. اور یہ میں سوچ رہا تھا اپنے اوپر، سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت کہ میں یہاں کام مجھ کو کتنے روپے میں بلایا گیا ہے، لیکن اللہ کہاں کہاں سے مجھ کو دلا رہا. پھر حضرت میں بتاؤں، جب بڑا والا لڑکا آیا، پیدا ہو گیا، تو میرا جو ہے وہاں کانوینٹ میں جو ہے وہاں کی نوکری آئی. کھٹ سے 6,000 7,000 سے پھر 6,000 بڑھ گیا تھا، یعنی 12,000 میں پورا ایک دم مکمل جو ہے 12,000 مجھ کو ملنے لگا. اور پھر سائڈ سے بھی مل رہا تھا. تو میں آج تک تجربہ کیا ہوں. آج الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، 3 بچے. اور میں کوئی بڑا بزنس نہیں ہے میرے پاس، بڑا کام بھی نہیں ہے. میں نماز ہی پڑھاتا ہوں، بچوں کو ٹیوشن وغیرہ کراتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سمجھ لیجیے کہ اس کا کبھی کبھی ڈبل ہو جایا کرتا ہے، کبھی کبھی اس سے زیادہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ سب کا رزق جوڑ کے دیتا ہے. مسلمانوں، آپ ذمہ داری سنبھالیے، آپ ذمہ دار بنیے. ہمارا ہے کیا؟ ہم کماتے ہیں 1,000 2,000، کیا پورا کھا جاتے ہیں؟ نہیں کھا پاتے. ہمارے پلیٹ میں جو آتا ہے، جو ہمارے ہاتھ سے لقمہ اڑتا ہے، جو پیٹ میں چلا گیا اس ہاتھ کے ذریعے سے جو لقمہ، بس اتنا سمجھیے وہی میرا حصہ ہے، وہی میرا حصہ ہے. بازار جاتے ہیں، وہاں سے سامان کتنا لے کے آتے ہیں؟ سب کھا جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں بہت لوگوں کا حصہ رہتا ہے، جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی حصہ رہتا ہے. کبھی کبھی ہم سامان لا کے رکھتے ہیں، دروازے پہ کوئی آ گیا، اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، 1 روٹی دے دو، تو وہ بھی اپنا رزق اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیتا ہے، اور اس کا رزق اس میں بھی ہوتا ہے، تبھی تو اس کو ملتا ہے. تو مسلمانوں، ذمہ داری سے نہ بھاگو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ذمہ داری کو سنبھالو، تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی عزت سے مالا مال فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، وہ زنا میں ملوث ہو گئے ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہو گئے ہیں، ان کا غلط کنٹیکٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. ذمہ داری آ جاتی ہے تو انسان سدھر جاتا ہے. یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ انسان کی نظروں کو جھکا دیتا ہے، انسان کی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اور خواہشات نفسانی کو بھی توڑ دیا کرتا ہے. یہ نکاح ہی کی برکت ہوتی ہے کہ مسلمانوں، 1-2 اجنبی خاندان، ہم سامنے والے کو نہیں جانتے ہیں، سامنے والا ہم کو نہیں جانتا ہے، لیکن جب نکاح کا پیغام ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے تو آپس میں الفت ہو جاتی ہے، آپس میں محبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ سنت نبی پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ نکاح ہی کی برکت ہے. اور لم ترى للمتحابین مثل النکاح، یعنی 2 محبت کرنے والوں میں نکاح کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. نکاح سے جو محبت ہوتی وہ الگ ہی محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت صرف جسمانی محبت ہوتی ہے، ضرورتی محبت ہوتی ہے، مطلبی محبت ہوتی ہے. جب تک ضرورت ہوتی ہے تب تک محبت ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. تم اپنا دیکھو، ہم اپنا دیکھیں. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے.
अजनबी लड़की होती है, अजनबी लड़का होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मोहब्बत डालता है कि दोनों आपस में एक दूसरे का दुख, परेशानी, मुसीबत, अज़ियत आपस में बांट लेते हैं और एक दर्द पैदा हो जाता है दोनों के आपस में। जब तक शौहर खाना नहीं खाता, बीवी नहीं खाती, अगर अच्छी तरबियत वाली होती है, समझती है, बड़ों का अदब एहतराम जानती है, घर को कैसे चलाना है जानती है, तो ये निकाह ही की तो बरकत है। एक मर्तबा जंग हुआ, जंग, और हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गिरफ़्तार होकर के आई। तो पहले ऐसा होता था कि जब जंग होने के बाद जो माल गनीमत मिल जाता था तो वो आपस में बांटा जाता था। तो हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये एक सहाबी रसूल के हिस्से में आई, तो इन्होंने जो है कुछ रुपए पर कहा कि इतना रुपया ले लो और मुझे आज़ादी दे दो, हैं, इतने रकम के बदले। तो जो जिन सहाबी के उसमें हिस्से में आती हैं, वो सहाबी कहते हैं हज़रत जवेरिया से कि तुम इतना रकम मुझे दे दो और तुम आज़ाद हो जाओ। तो वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होती हैं हज़रत जवेरिया और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास पैसा नहीं है, रकम नहीं है कि मैं आज़ादी हासिल कर लूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा रकम अदा कर दूँ, क्या ऐ जवेरिया तुम ये पसंद करती हो कि तुम मुझसे शादी कर लोगी? तो उसने इस चीज़ को कबूल किया। और पता है क्या हुआ कि हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, तो उस निकाह की बरकत से जितने कैदी थे सब लोग छूट गए, सब लोग छूट गए। ये निकाह ही की बरकत है। तो मुसलमानों, निकाह को आम करो, निकाह को आम करो। निकाह अगर मुश्किल हो जाएगा तो गुनाह आम हो जाएगा। और आज हाल और माहौल ऐसा ही है। अगर कहीं लड़का या लड़की देखने जाएं, अगर पसंद हो ठीक है भाई, पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो इस तरह से बात रखिए ताकि सामने वाले को तकलीफ ना हो। इस तरह का जुमला ना निकालिए कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। ऐसा सबको अल्लाह ने बनाया है। सबका खालिक अल्लाह ही है। अगर आप बनाने वाले किसी इंसान के अंदर कोई कमी ढूंढेंगे और बताएंगे तो आप बनाने वाले पर एतराज़ कर रहे हैं, उसकी कारीगरी पर एतराज़ कर रहे हैं। और वो पालनहार है, रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार आलम है। उसी ने तो नबी को भी बनाया है, क्या वो आपको अच्छा नहीं बना सकता? सब कादिर मुतलक है, वो कुदरत रखता है, लेकिन इसमें हिकमत है और इसमें मसलहत है। हमें और आपको नहीं समझ में आएगा, उसका हर काम कमाल खूबी वाला है। और मुसलमानों, हकदार को उसका हक पहुंचना चाहिए। जब ही हमारा अच्छा घर चल सकेगा, जब ही हमारा मुआशरा अच्छा बन सकेगा। बीवी है तो अपने शौहर का हक समझे, माने। शौहर है तो अपने बीवी के हक को पहचाने। बच्चे हैं तो अपने वालिदैन के हक को पहचाने, उनके अदब व एहतराम का ख्याल रखें। वालिदैन हैं तो अपने बच्चों का हक पहचाने कि उनकी अच्छी परवरिश करें, उन्हें अच्छी तरबियत दें, उन्हें अच्छा तालीम दें। मुसलमानों, और दूसरी बात यह है कि इल्म दीन सिखाओ अपने बच्चों को। खुद सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों के लिए वक्त होता है, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जो जवान हजरात होते हैं ये अपना टाइम बनाएं, टाइम 24 घंटा में हमको इतना घंटा सोना है, इतना घंटा ड्यूटी करना है, और इतना टाइम जो है हमें परिवार वालों को भी देना है। याद रखें, जो घर वालों के लिए अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। बेशक। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में जो है आतंक मचाए हुए रहते हैं और बाहर सूफी संत बने हुए रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन नहीं, सबके लिए अच्छा बने। सब अल्लाह की मखलूक है, हकदार को उसका हक पहुंचाए।
تو جو جوان ہیں وہ اپنے سونے کا بھی ٹائم بنائیں اور گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، اور کچھ ٹائم آدھا گھنٹہ، بہت نہیں نکل رہا ہے تو 15 منٹ کچھ سیکھنے کا بھی ٹائم نکالیں۔ آج کل تو قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، موبائل ہے، آپ مسئلہ مسائل کوئی کتاب لوڈ کر لیں، اس میں سیکھیے، بغیر علم کے کچھ بھی نہیں۔ آپ بتائیں اتنے لوگوں میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ کتنی باتیں فرض ہیں؟ 4 باتیں فرض ہیں۔ فرض ایسی چیز ہوتی ہے مسلمانوں کی، اگر ایک بھی چھوٹ گئی، ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا وضو مکمل ہوگا ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی؟ بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں کہ ہمیں جہاں سے نماز ہی اسٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، وضو کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وضو میں کتنی باتیں ضروری ہیں، ضروری کر تو لیتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ اس کی جانکاری بھی رکھنا ضروری ہے، اور جب جانکاری کے ساتھ علم کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وہ کام بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے آفتاب بھائی روٹی بناتے ہیں تو شروع سے ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ترنت وہ نہیں آ گیا ہوگا کہ وہ بنانا شروع کر دیے ہوں گے، پہلے اس کی جانکاری آپ دیے ہوں گے کہ اس میں آٹا اگر اتنا ہم ڈال رہے ہیں تو اس میں پانی کتنا ڈلے گا، اور اگر سائز بنا رہے ہیں تو سب کی سائز کیسے برابر ہوگی، اور اگر اس کو چولہے کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کو کتنا منٹ کتنا سیکنڈ اس کو اندر رکھنا ہے۔ تو بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے، بغیر تجربے کے جب ایک روٹی آپ نہیں بنا سکتے، بتائیں آپ وضو کیسے کر لیتے؟ جب وضو نہیں اچھا ہوگا تو آپ کی نماز نہیں اچھی ہوگی۔ اور ہم سب پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر کیا مطلب دنیا کا ٹیم ٹام؟ نہیں مسلمان، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ یہاں چل کر کے آئیں، چلوں گا ملا شریف میں کچھ اچھی باتیں سنوں گا، نعت نبی سنوں گا، تو آپ کا یہ چل کر آنا بھی قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ جی سر۔ اور آپ کی اگر یہ اچھی نیت ہے کہ میں حلال روزی کماؤں گا اور کما کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں گا، تو آپ کا یہ کمانا بھی ثواب ہے، کیونکہ رزق حرام سے بچنا ہے، حرام پیسے سے بچنا ہے۔ نیت صرف بدل لیجئے، نیت۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہم لوگوں کو نماز کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو اس کھانے کے ذریعے جو قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اس سے ہم کسی مظلوم کی مدد کریں گے، زیادہ پیسہ کما کر کے کسی محتاج کی مدد کریں گے، پڑوسیوں کی مدد کریں گے، عبادت چستی اور پھرتی کے ساتھ کریں گے، تو پتہ ہے یہ آپ کا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کھانے پر بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ صرف نیت بدل لیجیے، نیت۔ اور اگر آپ اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، والدین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس اپنے والدین کے چہرے کی زیارت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آنکھ وہی ہے، روشنی وہی ہے، اور اگر ہم غلط نگاہ سے دیکھیں والدین کی طرف، غضب والی نگاہ سے دیکھیں، غصے والی، ناراضگی والی نگاہ سے دیکھیں، تو پتہ ہے اس کا الٹا مسئلہ ہو جائے گا، تب ثواب کے بجائے آپ کو عذاب ملے گا۔ اس لیے کہ والدین ہیں، والدین۔ حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بروز قیامت جہنم سے ایک بچھو نکلے گا، اس کا نام حریش ہوگا، اور وہ میدان قیامت میں جب جائے گا
تو حضرت جبریل امین اس سے پوچھیں گے اے حریش تو کس کی تلاش میں اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور پتہ ہے وہ بچھو اس کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی؟ لمبائی میں نے پڑھا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی، اور چوڑائی پورب سے پچھم تک ہوگی۔ ایسا بچھو وہ جائے گا 5 لوگوں کو تلاش کرے گا، اور وہ 5 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر تارک صلاۃ، جو نماز کو چھوڑنے کا عادی بن گیا ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے اور فجر کی جماعت کب ہوتی ہے، فجر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ ظہر کی اذان کب ہوتی ہے، عصر کی اذان کب ہوئی، مغرب کی اذان کب ہوئی، عشاء کی اذان کب ہوئی، اور رات میں سویا تو اٹھا 10-11 بجے۔ جو نماز کو چھوڑنے کا عادی ہے، تارک صلاۃ، نماز کا تارک ہے، بالکل خیال ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کا کہ اللہ نے ہم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ بچھو ایسے شخص کو تلاش کرے گا۔ پہلے نمبر پر یہ ہے، پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سنیں، غور سے سنیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، یہ بھی جان لیجیے۔ معصوم کہتے کس کو؟ جس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہو اور نہ ہو کبھی زندگی میں، اسے معصوم کہتے ہیں۔ یہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ بتاؤ، یہ جھوٹ ایک گناہ ہے نا؟ تو اللہ کے نبی جو بولیں گے جھوٹ بولیں گے کہ سچ؟ سچ ان کی بات سچی اور پکی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی ہی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، فجر ہماری کہاں گزری، ظہر ہماری کہاں گزری، عصر ہم کس لہو لہو میں عصر سے غائب رہے، مغرب کہاں گزری، عشاء کہاں گزری۔ ذرا سوچیں ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ اگر ہم پر مصیبت آئے تو ہم کہیں ہم کیوں پریشان ہیں، اگر ہم پر اذیت آئے تو ہم کہیں ہم کیوں پریشان ہیں، اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو، ہم پر کوئی غیر حاوی ہو، غالب آ جائے تو ہم کہیں ہم کیوں پریشان ہیں۔ ہم نے تو اللہ کے احکام کو بہت دور کر دیا ہے، اللہ کے احکام سے ہم بہت دور ہو گئے، بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے احکام کی بنائی دنیا کو بنانے والے احکم الحاکمین کے احکام کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ امید لگائے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، رہنے کے لیے مکان بھی ہوگا، چلنے کے لیے سواری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بچے بھی ہوں گے، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون ذرا بتائیں کتنے گھروں میں سکون ہے؟ میں ٹہلتا رہتا ہوں، میری ملاقات بہت لوگوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، ہر آدمی پریشان، کسی نہ کسی مرض سے، کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر سے ہم بہت دور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، قلوب کو سکون اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ تہیہ کریں، یہ نیت کریں، نماز پڑھیں گے نا؟ کہیے انشاءاللہ۔ اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں مسلمانوں، آپ جیسے فجر میں جائیے، تھوڑا پہلے جائیے، 2 رکعت فرض پڑھ لیجئے، اس میں پڑھ لیجئے۔ ظہر میں جائیے، ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیجئے قضا، اور نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے جیسے 2 رکعت فجر کی جو میری سب سے پہلے چھوڑ چکی ہے، فجر کے وقت واسطے اللہ کے محمد کعبہ شریف کی طرف اللہ ہو،
نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. اگر نیت زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں, دل سے آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میری جو پہلی نماز چھوٹی ہے فجر کی سب سے پہلی, آج اس وقت میں ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ کے میرا کعبہ شریف کی طرف. نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھیں گے, آپ کا ہر فعل ہر عمل آپ کا بچہ دیکھتا ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے, آپ کی بات چیت کو وہ غور سے سنتا ہے, آپ کا چلنا پھرنا دیکھتا ہے, آپ کی لب و لہجہ کو دیکھتا ہے. پتہ ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے سنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے آپ اسی انداز میں آپ اس سے گفتگو کیجیے. ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ جس طرح سے جس طریقے سے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ہاسپٹل میں, جس انداز میں جس لب و لہجے میں آپ اس ڈاکٹر سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں, اسی انداز میں آپ اپنے بچوں سے بات کیجیے. عالم بنانا ہے تو جس کسی عالم سے آپ جب ملتے ہیں, جس انداز سے ملتے ہیں, جس انداز سے ملا جاتا ہے, جس انداز سے ملنے کا حق ہے, آپ اسی انداز سے اسی لب و لہجے میں اپنے بچوں سے ملیے. پتہ ہے وہ بچہ آپ کی بڑھاپے کا سہارا بن جائے, آپ کا ادب و احترام کرے گا, ورنہ پھر روئیں گے. 4 لوگوں میں اپنے بچوں کی بات آپ پرچار کریں گے کہ میرا بچہ نالائق ہو گیا ہے. سب ہوں گے, میں کہہ دیا نا, مکان بھی ہوگا, بہو بھی ہوگی, بیٹا بھی ہوگا, بیٹی بھی ہوگی, لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا. تو وہ بچھو پہلا شخص جس کو ڈھونڈے گا وہ تارک صلاۃ ہے, اور دوسرا شخص زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا ہے. 10 سال پیچھے جائیے, 10 سال پیچھے جانے کے بنسبت آج خوشحالی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سے بہت کچھ ہے, بہت خوشحالی ہے. تو ہمیں مسلمانوں زکوٰۃ بھی دینا چاہیے. اللہ نے جہاں فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس کے آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ بھی دو. یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, فقیروں کو صدقہ, فقیروں کے لیے صدقہ ہے, مساکین کے لیے صدقہ ہے. بتائیے, جب یہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے, اور ہم کھائیں گے تو ہم بیمار نہیں ہوں گے, ہم پریشان نہیں ہوں گے, لقوہ ہمیں نہیں لگے گا. ہم کچھ کھائیں گے, اچھا سے اچھا کھا لیں, لیکن وہ ہضم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہضم ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا حق نہیں دوسرے کا حق کھایا ہے. اس لیے اپنا حق کھائیے, دوسرے کا حق نہ کھائیے. زکوٰۃ دیجیے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے, کچھ زیادہ نہیں, وہ بھی سال میں ایک بار نکالنا ہے. آپ سال بھر کماتے رہے, کھاتے رہے, آپ کے پاس جو بچ گیا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا, یا ان کی قیمت کے مقدار آپ کے پاس مال ہو ضرورت زندگی کے علاوہ, تو آپ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ دے دیجیے. اس کا حق ہے, وہ بھی اپنی زندگی اچھی بنا سکے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مسلمانوں, اگر محلے میں اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے گاؤں سماج کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے, اگر لیتا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے, اس میں بھی آزمائش ہے. تو دوسرے نمبر پر جو بچھو, حریش نام کا بچھو جو ڈھونڈتا ہے میدان محشر میں, وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا. اور تیسرا شخص وہ ہے والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان. والدین اپنے بچوں کو بتائیے, اب مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ بچوں کی محبت دل میں کتنی ہوتی ہے. کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا پریشان ہو, کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بلا ہنر ہو, کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بغیر علم والا ہو. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی اچھی سے اچھی ہو. لیکن بات وہی ہے مسلمانوں, یہ بچے آپ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں, مدرسے اور اسکول میں بہت کم, بہت زیادہ رہتے ہیں, 5 گھنٹہ 5.5 گھنٹہ رہتے ہیں, اور بقیہ 18 گھنٹہ 19 گھنٹہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں. تو جہاں زیادہ رہتے ہیں وہاں کا اثر زیادہ قبول کریں گے, یا جہاں کم رہتے ہیں وہاں کا اثر زیادہ قبول کریں گے؟ آپ کے پاس رہتے ہیں,
تو آپ اپنے آپ کو جس ماحول میں ڈالیں گے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دیکھ کر کے آپ کے پیچھے چلے گا، وہ کہے گا آپ نمازی ہوں گے، کہے گا میرے ابو نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی وجہ ہوگی، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، وہ کسی نہ کسی دن سوال کرے گا کہ یہ ابو یہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، کس کے لیے پڑھی جاتی ہے، تب جا کے محبت پیدا ہوگی۔ آج بچے یہ کیوں نافرمان ہو جا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے۔ اور مسلمانوں ایک چیز یہ بھی ہے کہ موقع محل ضرور دیکھا کیجیے، آپ کچھ دیکھیے یا نہ دیکھیے، کہتے ہیں موقع محل ضرور دیکھیے۔ میرے ایک دوست تھے بنگال کے تھے، وہ کہتے تھے کہ حافظ جی تاج محل دیکھیے یا نہ دیکھیے لیکن موقع محل ضرور دیکھیے، کہ آپ کہاں کس موقع پر کس سے کس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے گھر ہوتا ہے، 4 لوگ ہیں، بہو آئی تو بہو کو تو نوکر کی طرح سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی اگر بگڑا ہوا بھی ہوتا ہے تو آپ ایسا اخلاق پیش کیجئے، اس انداز سے رہیے تاکہ وہ آپ کا اخلاق دیکھ کر کے جو ہے متاثر ہو جائے اور وہ اسی انداز میں رہنے لگے۔ اسلام یہاں کیسے پہنچا؟ تلوار کے زور پہ نہیں پہنچا، مار پیٹ کے زور پہ نہیں پہنچا، اللہ کے نبی نے اخلاق ہی پیش کیا۔ طائف میں جب گئے اللہ کے نبی اسلام اور دین کی تبلیغ کے لیے تو طائف والوں نے اپنے بچوں سے پتھر مروایا، طائف کے گنڈوں نے اپنے بچوں سے اتنا مارا پتھر، اتنا مارا کہ آپ کا سارا جسم لہان ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا انہی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، بتائیے آپ پر پتھر برسائے گئے لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، ان طائف والوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے، میرے ساتھ ملک الجبال آئے ہیں، یعنی پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، آپ انہیں حکم دے دیں تاکہ ملک الجبال طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ٹکرا دے اور طائف کے لوگ سارے لوگ نیست و نابود ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہم انہی کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اخلاق پیش کیجیے، کوئی بات کہنا ہے، کسی سے گھر میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو الگ ایک کونے میں بلائیے، سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے کوئی بات کہنے سے بات آپ یہ سمجھ کر کے کہیں گے کہ بات ہم کو بنانا ہے اور بات بگڑ جاتی ہے مسلمان۔ اور جس کی غلطی ہے اسی سے کہیے، جیسے ہماری غلطی آپ ہم سے کہیے، ان سے مت کہیے، غلط فہمی ہوتی ہے اور غلط فہمی سے معاملات بنتے نہیں، بگڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہوں آپ ان سے کہیں ہماری غلطی اور ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ بتائیے آپ حافظ جی سے کہہ رہے تھے میری یہ بات، آپ کو ہم سے کہنا چاہیے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، سدھرنا ہم کو ہے، اس لیے ہم سے کہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر گھر میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، بیوی بہو ہو، تو آپ اسے اتنا ہی بولیے جتنی اس کی غلطی ہے، زیادہ نہ بولیے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ تک چپ رہے، ساری غلطی جمع ہوتی رہی، بس ایک ہی دن سب نکال دی، وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا نہیں۔ آج کل تو ویسے بھی جو ہے مصروفیت کا زمانہ ہے، بچے بہت دور ہو رہے ہیں اپنے باپ سے، وہ پاس بیٹھتے نہیں، جب پاس بیٹھیں گے نہیں تو حال چال کب پوچھیں گے، کیسے پوچھیں گے، آپ کا دکھ درد کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کیجیے، اپنے پریوار سے محبت کیجیے۔ سب سے پہلے اگر کوئی دکھ پریشانی ہوگی تو مسبب الاسباب تو اللہ ہے، وہ جانتا ہے کس کو کس سے مدد دلوانی ہے، حقیقت میں مدد وہی دینے والا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے، بہو ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔
اور ہم اسی ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں اللہ کی مخلوق، اسی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، کہہ کر کے اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بھی بگاڑ لیتے ہیں اور خود کو اذیت میں مبتلا بھی کر لیتے ہیں۔ پھر بعد میں رونا ہوتا ہے کہ میرا بہو خراب ہو گئی ہے، میرا بیٹا خراب ہو گیا ہے، نالائق ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ مسلمانوں، سب سے بڑا ہتھیار ہے اخلاق، اخلاص۔ آپ محبت سے دیکھیں، آپ جب پہلے ہی ڈانٹ دیں گے، غصے میں بول دیں گے، پھر الفت و محبت سے پیار سے بولنے کا چانس ختم۔ جو کام آپ جان رہے ہیں پیار سے ہو جائے گا، محبت سے ہو جائے گا، اس کو آپ محبت سے چلائیے۔ اور جہاں آپ اکڑ گئے، جہاں آپ غصہ ہو گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ بولیے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی بولیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس کی غلطی ہے، تاکہ اس کو احساس ہو۔ اور ٹوکنا بھی ضروری ہے، اگر نہیں ٹوکیں گے تو بگڑتا چلا جائے گا معاملہ۔ ٹوکیے، بولیے، لیکن جتنا جائز ہے، تاکہ آپ نہ پریشان ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں تجربہ نہیں ہوتا ہے گھر چلانے کا، جنہیں حقوق نہیں معلوم ہوتے ہیں، کس کو کتنا بولا جائے۔ اپنے اندر وزن پیدا کیجیے۔ بہو ہے تو بس اس سے بھی زیادہ تعلق مت رکھیے، بیٹا ہے وقت سب کو دیجیے، اور بس ضرورت بھر بولیے، اتنا مت بولیے کہ آپ اس کی نظر میں ہلکے ہو جائیں۔ یہ بھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ، کسی سے بچے کو اپنے پاس آپ لگا لیجیے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جیسے ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں نا، تو جس سے تھوڑا کم بولیے، تھوڑا سا ڈانٹ دیجیے، وہ کنٹرول میں رہتا ہے، اور جس کو تھوڑا سا منہ لگا لیجیے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا ہے جو نازیبا باتیں کرتا ہے، ادب کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ تو گھر میں بھی ایسے ہی رہنا ہے ذمہ دار کو۔ مسلمانوں، یہ ہو گئے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ والدین کا نافرمان، جنہیں وہ بچو ڈھونڈے گا۔ اور چوتھا جو ہے شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا۔ پتہ ہے حافظ جی، اب تک میں جو ہے یہی بیئر اور شراب وغیرہ یہی سب جانتا تھا، لیکن کل پرسوں ان کی بارات گیا تھا تو گاڑی میں آ رہا تھا تو لوگ بات کر رہے تھے، اب کوئی گولی بھی آتی ہے اس کو لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ مجھ کو جو ہے کل پرسوں میں معلوم ہے نا، وہ کام وام کرنے والے بہت سے آج کل کے نئی نسل کے جوان لڑکے جو ابھی جوانی کو بھی پورا مکمل نہیں پہنچ چکے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، ٹکیا کھا لیتے ہیں، دن بھر اسی نشے میں۔ بتائیے ایسے بچوں کے ہاتھ میں اگر اچھی اور سچی لڑکیاں جائیں گی تو ان کی زندگی کیسے گزرے؟ نشے میں رہتے ہیں۔ اب تک تو یہ ڈرنک تھا، واٹر تھا، یہ تو دکھائی دیتا تھا، اب گئے دھیرے سے ٹکیا لیے جیب میں رکھے آئے، کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ بتائیے جب وہ نشے میں رہیں گے تو کمائیں گے کیا، سوچیں گے کیا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کیسے کٹے گی، یہ لت کیسے لگ گئی؟ ایسا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو، یہ شراب رجس من عمل شیطان، یہ شراب ناپاک ہے، یہ عمل شیطان ہے، شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح ہو جاؤ۔ شراب پینے والا اس کی عقل اتنا بھی نہیں کام کرتا کہ سامنے بیوی کھڑی ہے یا بہو کھڑی یا بیٹی کھڑی، سب کوئی برابر دیکھنے لگتا ہے، اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ شراب کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ شراب یہ ناپاک ہے، ناپاک چیز کو اپنے منہ میں ڈالتے ہو، پھر وہ پیٹ میں جاتا ہے،
फिर उससे कुछ खून बनता होगा, पूरे जिस्म में नापाकी फैल जाती है। तो बताओ आपके बच्चे कैसे अच्छे हो? पहले माएँ अच्छी हुआ करती थी तो गौसे आजम पैदा हुआ करते थे। बेशक बाप अच्छा होता था तो गौसे आजम पैदा हुआ करते थे। एक सेब खा लिए थे, सिर्फ एक सेब खा लिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब सिर्फ एक सेब खा लिए थे, वो भी ऐसे बहता हुआ आ रहा था, उठाए और खा लिए। खाने के बाद ये एहसास हुआ मैंने बगैर इजाज़त, पता नहीं किसका, ये फल गिरा हुआ था, मैंने खा लिया। अब उससे माफ़ी तलाफ़ी के लिए निकल पड़े। वो अल्लाह के वली थे, उनके दिल में अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, वो अल्लाह के दोस्त थे। चलते 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 आगे गए तो देखा आपने कि एक दरख्त है सेब का, जिसकी टहनियाँ उस पानी में लटकी हुई थी। तो आपने सोचा इसी से वो सेब टूटा होगा और बहकर आगे गया होगा, इसी दरख्त का मैं सेब खाया। और उसके मालिक से, उस बाग के मालिक से मिले, उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ रहना होगा, कुछ शर्तें थीं। उसके बाद फिर आखिर में कहा कि अब आपने माफ़ किया? कहा नहीं, अभी भी एक बात है। अब तुम मेरे, एक लड़की है जो आँख से अंधी है, जो पैर से लूली है, जो हाथ से लूली है, जो पैर से लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। अब ज़रा सोचें, एक सेब खाने की वजह से। अब इन्होंने सोचा ज़िंदगी कोई खेल खिलौना नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ज़िंदगी तो बुढ़ापे तक पता नहीं कब तक निभाना होता है ना? उसे कैसे संभालूंगा? वो बीवी है, शरीके हयात वो बनेगी, उसकी ज़रूरतें मैं कैसे पूरी करूंगा? फिर भी कहा नहीं, अगर इसने माफ़ नहीं किया तो एक सेब खाया हूँ, उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। वो तैयार हो गए और शादी किया। और जब कमरे में गए तो देखा कि अच्छी और तंदुरुस्त लड़की, आँख से अंधी भी नहीं है, पैर से लंगड़ी भी नहीं है और हाथ से लूली भी नहीं है। और फिर बाहर पलट आए, कहा आपने तो कहा था कि आँख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, वहाँ तो पूरी एकदम तंदुरुस्त और अच्छी लड़की बैठी है, ये क्या माजरा है, क्या मामला है? तब वो जो लड़की थी वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मास्टा थी। तो उनके वालिद गिरामी ने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था, आँख से अंधी ये है कि आज तक उसने अपनी आँख से किसी गैर महरम को नहीं देखा। सलमान, आज हमारी ये निगाहें पता नहीं कितनी गैर महरमों को देखती हैं। सिर्फ हम पर ही पर्दा, हम पर तो है ही शरीयत का हुक्म नाफिज, औरतों पर भी है कि वो भी खिड़की वगैरह से ना देखें। उनके पास भी हाथ तो है, उनके पास भी तो नफ्स है, तो हमें इस आँखों की हिफाजत करनी है, इस आँखों को कंट्रोल में रखना है। और फिर उन्होंने फरमाया कि हाथ से लूली का मतलब कि इस हाथ से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, इस हाथ से ऐसा काम नहीं किया कि जिसे अल्लाह नाराज हो। और इस पैर से लंगड़ी का मतलब यह है कि इस बच्चे ने आज तक मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम नहीं निकाला है। तब जा कर के गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते। ऐसी माँ जब तिलावत करती है तो पेट ही से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14 पारा के हाफिज पैदा होते हैं। 14 पारा के। आज हमारी औरतें मोबाइल देखती हैं तो बताइए, बेटा नचनिया नहीं पैदा होगा, बेटा लफंगा नहीं पैदा होगा, बेटा नाकारा नहीं पैदा होगा। तो मुसलमानों, हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, अपने इखलाक को ठीक करना है, अपने आमाल को ठीक करना है, अपनी ज़बान को ठीक करना है, अपनी नज़रों को ठीक करना है, अपने ख्यालो अज़हान को ठीक करना है। और जो 5वां शख्स है जिसको वो बिच्छू ढूंढेगा वो है जो मस्जिद में बैठकर दुनियावी बात करना। मस्जिद तो पल भर में बना ली ईमान की हरारत वालों ने, लेकिन अफसोस बरसों से हम नमाजी ना बन सके।
اللہ کا گھر بنانا یہ بہت نیک کام ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہاں سے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بلند ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی بلند ہوتی ہے، وہاں وہیں سے آواز دی جاتی ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں، مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے، اور لیکن وہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے، اور اسی نیت سے ہم لوگ بناتے بھی ہیں۔ لیکن اب جب مسجد میں ہم داخل ہوں تو دعا پڑھیں، اور اس کے اندر جانے کے بعد ہم دنیاوی بات نہ کریں، جب تک رہیں عبادت کریں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اگر بیٹھنے کا دل ہے تو تسبیح وغیرہ پڑھیں، اور اگر بیٹھنے کا دل ہے تو ذکر و اذکار کریں، اور اگر بیٹھنے کا دل ہے کوئی مسئلہ مسائل کی کتاب لے کر جائیں وہاں پڑھیں، لیکن دنیاوی بات نہ کریں، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، نہ کہ دنیا کی بات کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو جو حریش نام کا بچھو ہوگا دنیا یہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے والوں کو بھی ڈوبے گا۔ ایسے بچھو سے ملاقات ہوگی جو نماز چھوڑتے ہیں، ایسے بچھو سے ملاقات ہوگی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسے بچھو سے ملاقات ہوگی جو والدین کو تکلیف دیتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، ایسے بچھو سے ملاقات ہوگی جو شراب نوشی کے عادی ہیں، ایسے بچھو سے ملاقات ہوگی جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، علم حاصل کیجیے، نماز کے تعلق سے سیکھیے کہ ہمیں نیت کرنی ہے تو کیسے نیت کرنی ہے۔ نیت اگر کر لیا تو ثنا پڑھنی ہے، ثنا بھی یاد ہونی چاہیے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، پھر رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے تکبیر بولتے ہوئے تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر ایک رکعت پوری کرنی ہے، پھر اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو اب ہمیں اتحیات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہونا چاہیے۔ مسلمان بستر پر جب جاؤ تو اپنے بچوں کو بلا لو، ایک بار کلمہ پڑھ لو، سب کو کلمہ پڑھوا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہیں کہ میرے دادا بہت اچھے ہیں، میری دادی بہت اچھی ہے، میرے ابو بہت اچھے ہیں۔ احترام پیدا ہوگا، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کے رسول کا احترام ڈال دو، وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والا فرما بردار بنا دو، اطاعت گزار بنا دو۔ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے اپنے ابو کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، جس کے دل میں اس کے رسول کی محبت ہوگی، الفت ہوگی، تو اس کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی بھی محبت بیٹھ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔